ابو مسلم خراسانی کا اصل نام کیا تھا؟ ابراہیم بن عثمان۔ اللہ پاک نے حضرت یونس علیہ السلام کو کس لقب سے نوازا اور یہ لقب کس وجہ سے ملا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کو ذو النون کے لقب سے نوازا اور یہ لقب آپ علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں رہنے کی وجہ سے ملا۔ اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے، بتائیں حضرت شعیب علیہ السلام کتنا عرصہ نابینا رہے؟ جواب ہے 12 برس۔ پردے کا حکم 4 ہجری کو آیا، بتائیں ماہ کون سا تھا؟ یکم ذی-قعدہ۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ کب کا کہلاتا ہے؟ ایک روایت کے مطابق حضرت شیس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے درمیانی زمانہ، جبکہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ادریس علیہ السلام کا زمانہ حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام کا درمیانی زمانہ ہے۔ سوال ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو کس دن ہلاک کیا گیا؟ جواب ہے بدھ کے روز۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی بیٹی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں تھی؟ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا؟ حضرت نوح علیہ السلام کا اصل نام لشکر تھا۔ سوال ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے کتنے بال سفید تھے؟ جواب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کے تقریباً 19 بال سفید تھے۔ سوال ہے، سب سے پہلے عذاب الہی کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ جواب ہے، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہنے کی نصیحت فرمائی ہے؟ سور کی آواز سننے والوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہنے کی نصیحت فرمائی ہے۔ قرآن کی 7 منزلیں کس نے مقرر کی؟ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی۔ کتنے دنوں سے پہلے قرآن پاک کو مکمل کرنا منع ہے؟ 3 دن سے پہلے۔ کس مذہب کے لوگوں کی روح قیامت سے 40 سال پہلے ہی قبض کر لی جائے گی؟ مسلمانوں کی روحیں۔ کون سے نبی پیدا ہونے کے بعد ایک دن میں اتنا بڑے ہوتے جتنا دوسرے بچے 1 سال میں ہوتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔
سوال ہے مسلمانوں کا زیارت کعبہ کا ارادہ کیسے بنا؟ جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کا طواف کرتے ہوئے خواب میں دیکھا تھا۔ سوال ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس شخص کو کہا کہ میں تمہارے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن دیکھ رہا ہوں؟ جواب ہے سراقہ بن مالک کو۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جسے بغیر ذبح کیے مسلمان کھا سکتے ہیں؟ جواب ہے مچھلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت عام کا آغاز کہاں سے کیا؟ صفا کی پہاڑی سے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط کیسر روم کے پاس کون لے کے گیا تھا؟ جواب ہے حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ۔ باغ جنت کے حوض کا ذکر کس صورت میں ہے؟ سورہ کوثر میں۔ بتائیں شہادت کے وقت حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کس کام میں مصروف تھے؟ تلاوت قرآن میں۔ سوال ہے پہلے اسلامی کمانڈر سپہ سالار کون تھے؟ جواب ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے کس دن وفات پائی؟ جمعۃ المبارک کے دن۔ حضرت عبد المطلب کے کون سے بیٹے ان کے پوتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت والے سال پیدا ہوئے تھے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی پرورش کس نے کی تھی؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ سوال ہے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی زندگی میں سب سے زیادہ کیوں روئے؟ جواب ہے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے فراق میں۔ سوال ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو گھوڑا کس رنگ کا پسند تھا؟ جواب ہے کتھئی مائل سرخ رنگ کا۔ سوال ہے سب سے پہلے عربی کس نے بولی تھی؟ جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے۔ عہد بنو امیہ میں بازنطینی سلطنت کا دارالحکومت کون سا شہر تھا؟ قسطنطنیہ۔ سوال ہے قرآن مجید کی کس سورت میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے؟ جواب ہے قرآن مجید کی صرف ایک سورت ایسی ہے جس میں زیر صرف ایک مرتبہ آئی ہے اور وہ ہے سورہ اخلاص۔ سوال ہے کس خلیفہ راشد نے مدینہ کو سیلاب سے بچانے کے لیے بند تعمیر کیا؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔
کس منزل میں صورتوں کی تعداد 13 ہے؟ چھٹی منزل میں۔ سوال ہے کون سے نبی غیب کی خبر دیا کرتے تھے؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے مصارف زکوٰۃ میں غارمین سے کیا مراد لوگ ہیں؟ سوال ہے نجاست حقیقہ کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب ہے 2، نجاست غلیظہ، نجاست خفیفہ۔ سوال ہے وہ کون سے صحابی تھے جو جنات کے کہنے پر مسلمان ہوئے؟ جواب ہے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابو سفیان کی اس بیٹی کا نام بتائیں جس کی شادی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے چچا زاد بھائی مفسر قرآن تھے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ مفسر قرآن تھے۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں کون سے خلیفہ شامل ہوئے؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ بتائیں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن میں اسلام قبول کیا؟ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے 6 ہجری میں اسلام قبول کیا۔ بیعت رضوان دراصل کیا تھی؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خون کا قصاص لینے کا عہد۔ سوال ہے جنگ اجنادین مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی، بتائیں کس خلیفہ راشد کے عہد میں ہوئی؟ جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ فاتحہ کا ترجمہ کس زبان میں کیا تھا؟ جواب ہے فارسی زبان میں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد میں لڑی جانے والی جنگ کا نام بتائیں۔ جنگ یرموک۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا تھا، اس نے آپ علیہ السلام پر کیا الزام لگایا؟ زنا کاری کا۔ حضرت یونس علیہ السلام نینوا سے چلے تو کس دریا سے کشتی میں سوار ہوئے؟ دریائے فراز سے۔ دجال کون کون سے دعوے کرے گا؟ دجال سب سے پہلے نبوت کا پھر خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم میں سب سے پہلے کس صحابی کا انتقال ہوا؟
صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا۔ قرآن پاک کی سورہ الکوثر کس وقت نازل ہوئی؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو رہا تھا۔ قیامت کی آخری نشانی کون سی ہوگی؟ یمن سے آگ نکلنا قیامت کی آخری نشانی ہوگی۔ آگ لوگوں کو گھیر کر میدان حشر کی طرف ہانک لے جائے گی، جو کہ ملک شام میں ہوگا۔ کس کی موت کی اطلاع آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی ملی؟ 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ نجاشی کی موت کی خبر بذریعہ وحی ملی۔ اطلاع ملنے پر مدینہ منورہ میں غائبانہ نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ سوال ہے، کون سا جن تھا جو ہر نبی کی خدمت میں حاضر ہوا؟ جواب ہے حامہ بن علیم۔ سوال ہے، کیا نماز جنازہ بیٹھ کر ادا کی جا سکتی ہے؟ جواب ہے بغیر کسی عذر کے جائز نہیں۔ نبوت ملنے کے وقت حضرت ہارون علیہ السلام کی عمر کیا تھی؟ 83 برس تھی۔ سوال ہے، وہ کون سا تجربہ ہے جو ہر کوئی کرتا ہے لیکن کسی کو بتا نہیں سکتا؟ جواب ہے موت کا تجربہ۔ بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، یہ مصرع حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہا ہے؟ حضرت عقبہ بن نافع رضی اللہ تعالی عنہ، جنہوں نے واقعی حقیقت میں ایسا کیا تھا۔ ناک پر خارش ہونا کس چیز کی نشانی ہے؟ دولت ملنے کی، واللہ عالم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے کا نام عقاب تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام کتنے ہیں؟ جواب ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام 2 ہیں، احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب ہوئی؟ ولادت نبوی سے 2 سال اور چند ماہ قبل۔ بنو امیہ کا حقیقی بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ عبد الملک بن مروان کو۔ سوال ہے، توریت جن پتھروں پر کندہ تھی، وہ پتھر کس نام سے مشہور ہے؟ جواب ہے سرخ یاقوت کے نام سے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ سے کیا رشتہ رکھتے تھے؟ چاچا زاد بھائی تھے۔
سوال ہے حضرت عزیز علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی کس صورت میں ہے؟ جواب ہے سورہ توبہ میں آیا ہے۔ سوال ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اللہ پاک کے ہاں کیا لقب تھا؟ جواب ہے کلیم اللہ۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ کس دن قبول ہوئی تھی؟ دس محرم الحرام کو۔ سوال ہے خندق کھودنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے شیخ الانبیاء کس نبی کو کہا جاتا ہے؟ سوال ہے غار ثور مکہ سے کتنی دور واقع ہے؟ جواب ہے 4 میل۔ قرآن مجید میں کس پیغمبر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ محراب میں کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے؟ حضرت زکریا علیہ السلام۔ سوال ہے کس کلمے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ گواہی آئی ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں؟ جواب ہے دوسرا کلمہ شہادت میں۔ سوال ہے کن 2 چیزوں کی حفاظت کی ضمانت دینے والے کو جنت جانے کی ضمانت دی گئی؟ جواب ہے جو مجھے ضمانت دے اس کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے اور جو اس کی ٹانگوں کے درمیان ہے تو اس کی جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سوال ہے کیا حضرت سلیمان علیہ السلام کی چونٹی جنت میں جائے گی؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے منکر نکیر قبر میں کتنے سوال کرتے ہیں؟ جواب ہے 3۔ نماز کسوف میں کتنی مرتبہ اذان دی جاتی ہے؟ اذان نہیں دیتے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام 1000 پیشوں میں مہارت رکھتے تھے۔